السلام علیکم۔ آج میں آپ کے ساتھ ایڈیسن کے ڈاؤن ٹاؤن سے رابطے میں ہوں۔ میں تو پچھلے 4 سال سے ایڈیسن جو کہ سینٹرل جرسی ہے اور ٹامس ایڈیسن کی وجہ سے اس کا نام بھی پڑا، وہ بھی یہیں ایڈیسن میں رہائش پذیر تھا۔ تو آج آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں کہ این جے ڈینس کا بورڈ لگا ہوا ہے۔ بہت سارے یہاں جو ڈاؤن ٹاؤن ہیں نیو جرسی میں، جیسے کہ اس کے قریب میٹرچن ہے، کوئی 1-2 کے قریب ڈینسنگ کلبس ضرور ہیں ان میں۔ آج کا میرا موضوع ڈینس پہ ہوگا، رقص پہ ہوگا۔ میں اکثر آپ نے نوٹ کیا ہوگا کائنات کا رقص کی بات کرتا ہوں، کاسمک ڈینس، وننس کا ڈینس، ڈیوائن ڈینس، یہ میں سارے لفظ استعمال کرتا ہوں۔ بیسیکلی ہمارا جو روح میں کا جسم میں یہ لیونگ ہے، یہ ایک ڈینس ہے، ایک روحانی ڈینس ہے جس کو ہم انفارچونیٹلی سمجھ ہی نہیں سکے۔ وہ بلے شاہ کو طاہر گورا جو بڑا کوپ کرتا ہے، اب آپ دیکھیں بلے شاہ جو ہیں وہ اس رقاصہ کے پاس لکھنؤ گئے، میں ناچ کے یار منانا، یو سی رقص جون سی ہے، یہ موومنٹ جون سا ہے، یہ فلو جون سا ہے، یہی روحانیت ہے، یہی ساری زندگی اور یہی ساری کائنات کا بھید یا کائنات کا راز ہے۔ یہ روح کا رقص ہے اس جسم میں۔ آپ نے دیکھا سنا ہوگا ورلنگ درویشز، صوفی ورلنگ درویشز، ابھی بھی میں بہت ساری تصویریں وہ دیکھتا ہوں ان کی، اور میں نے بتایا تھا کہ جرمنی میں ایک چرچ میں ابھی بھی وہ ڈانس پریکٹس ہوتا ہے۔ تو یہ سارا معاملہ قدرتی کاسمک ڈینس یا کائنات کے رقص کا روحانیت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ جو میں بات ادھر آپ کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم اس ڈینس سے الگ کیسے ہوتے ہیں۔ میں جو آپ نے نوٹ کیا ہوگا سیاست میں، دنیاوی معاملات میں، ان ساری چیزوں میں پڑ جاتا ہوں، صرف اور صرف اس لیے نہیں کہ مجھے ان سے کوئی دلچسپی ہے، صرف اس لیے کہ میں آپ کو واپس کائنات کے رقص کی طرف لانا چاہتا ہوں۔ اور مادہ پرستی، سیاست، حکمرانی، تھانے داری، شہرت، طاقت، پیسہ، یہ ساری چیزیں اس رقص سے آپ کو دور کر رہی ہیں۔ اور سوائے اس کے، ٹھیک ہے میں مانتا ہوں کہ ہم لوگوں نے عمرانی معاہدے کیے اور حکمرانوں کو اپنے آپ پر مسلط کیا، بنیادی طور پر تو آپ دیکھیں کوئی بھی کسی پر کسی قسم کی چڑھائی نہیں کر سکتا، کیونکہ کوئی بھی کسی پر ڈپینڈنٹ نہیں ہے، جو میرا فلسفہ ہے۔ آپ انٹر کنیکٹڈ ہیں لیکن آپ ڈپینڈنٹ نہیں ہیں، اور معاملات ادھر سے خراب ہوتے ہیں جب آپ خواہ دوسرے کو کنٹرول کرنے کی اور پھر فردر ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بہت دکھ والا، افسوس والا معاملہ ہے۔ جیسے کہ کل کے میرے ویلاگ پر لوگ کامنٹ کر رہے تھے کہ ایک بڑے سینسٹر ڈیزائن کے ساتھ بلیکس کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے، یا ان کو ان کی کنڈیشنز جو خراب ہیں، یہ ایسے بالکل کوئی بات نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، ہر کمیونٹی میں، ہر رنگ و نسل میں اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں۔ صرف وہ جو قوتیں ہم پر حکمرانی چاہتی ہیں، تسلط چاہتی ہیں، وہ ان کو پھر اٹھا کر پچ کرتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ اب آپ دیکھیں یہ جو حالیہ صدارتی الیکشن امریکہ میں ہو رہے ہیں، ٹرمپ نے اس میں ٹھیک پوزیشن لی ہے۔ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہم سوشل بینیفٹس کی کوشش کرتے ہیں، لیکن میں ٹیکس انکریز نہیں کر سکوں گا، کیونکہ ہم نے جو فری اسپیس کارپوریٹ سیکٹر کو دی ہے اس میں وہ جابز کریٹ کریں یا ریسورسز پیدا کریں۔
جبکہ بائیڈن بالکل وہ لینن کارل مارکس کی فلسفی سے ایکسٹریم لیفٹ والی، انہوں نے وہ چلا گیا جی کہ 400,000 سے زیادہ جو لوگ کما رہے ہیں یا کارپوریشنز ہیں ان پہ میں ٹیکس بڑھاؤں گا۔ اس کا مطلب ہے کہ پھر ان کو تو کوئی انٹرسٹ نہیں رہے گا زیادہ پیسہ کمانے کا، اور وہ تو لوگوں کو جاب سے فارغ کر دیں گے۔ تو یہ انڈیپینڈنٹ فری اسپیس جون سی ہے، اس میں بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے معاملات جو ہیں وہ بہت اس حساب سے چلائیں کہ آپ اپنی انڈیپینڈنس بھی قائم رکھیں۔ ایک فری اسپیس سب کو ملنی چاہیے رقص کے لیے، ٹھیک ہے، ریگولیٹری ماحول ہونا چاہیے، مطلب کارپوریٹ سیکٹر کو بھی سرٹن ریگولیشنز کے پابند کرنا چاہیے۔ تو یہ بڑی عجیب قسم کے معاملات ہیں جو کچھ اس طرح کا رخ اختیار کر لیتے ہیں کہ لوگ بالکل پاگلوں کی طرح اسے اصل زندگی سمجھتے ہیں۔ جیسے کہ یہ پاکستانی فوج کا جو معاملہ ہے، اس کو بھی لوگ الگ سے ایک کنٹرول کا معاملہ سمجھ رہے ہیں، جو کہ بالکل نہیں ہے۔ یہ 1,00,000 اشرافیہ بالکل ایک پیج پر ہے۔ اب آپ دیکھیں رؤف کلاسرا، ویسے تو میں کبھی بھی اس شخص سے امپریس نہیں ہوا، اب دیکھیں کہ اس کو عاصم باجوہ نے منا لیا۔ یہ ہم پیالہ ہم نوالا لوگ سارے جو ہیں یہ سارے اکٹھے ہیں، یہ سارے پیسے کے پیچھے ہیں۔ مجھے پتا ہے رؤف کلاسرا امریکہ میں کن لوگوں کے پاس آ کے رہتا ہے، کون اس کے خرچے اٹھاتا ہے، اور یہ کیا گند ادھر آ کے امریکہ کرتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ سارا یہ رقص سے باہر کا کھیل 2 نمبری کا کھیل ہو رہا ہے، یہ سارا فراڈ کا کھیل ہو رہا ہے۔ ہاں، اب میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس رقص سے آپ کو دور کیا چیز رکھ رہی ہے۔ میں نے بتایا کہ مادہ پرستی، خواہشات، لالچ، تانے داری، حسد، خوش آمدیں، یہ سارا کچھ آپ کو اس سے باہر رکھ رہا ہے۔ نفرتیں، ٹھیک ہے جی، یہ ڈسکریمنیشن۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس رقص میں واپس کیسے آیا جا سکتا ہے۔ میں پھر بیلاروس کا ایگزامپل دوں گا۔ کل پھر 1,00,000 لوگ ادھر اکٹھے ہوئے۔ 1,00,000 لوگوں کا سڑکوں پہ آنا بڑی بات ہوتی ہے۔ نجم سیٹھی نے کہا جی کہ نواز شریف اگر لندن سے واپس آئے گا تو 1,00,000 لوگ ایئرپورٹ پر ہوں گے۔ مجھے بڑی ابھی تک ہنسی آ رہی ہے۔ 1,00,000 لوگ اگر نواز شریف کے آنے پر ایئرپورٹ پہ موجود ہوتے ہیں یا بیریکیڈز توڑ کے موجود ہوتے ہیں، وہ باجوہ یا ملٹری کنٹرول کا آخری دن ہوگا۔ میں آپ کو بتا دوں ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ سارے بریانی والے ممی ڈیڈی لوگ، انہوں نے کیا آنا؟ یہ تو یہ نہیں مریم سے پوچھ سکتے کہ میڈم آپ 10-10 لاکھ کا پرس استعمال کر رہی ہیں، ایلیگیٹر کی سکن کے آپ جوتے پہنتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ سرے محل والے لوگ، انہوں نے کیا آنا؟ تو آپ لوگوں کو اب اور بالکل کوئی چارہ نہیں ہے۔ 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ میری طرح گوشہ تنہائی میں چلے جائیں، بالکل انڈیپینڈنٹ اس لائف کے رقص کو انجوائے کریں۔ آج مجھے ایک ہمارے رزاق صاحب دوست ہیں نیو یارک میں، تو وہ ایک بوٹ پارٹی رکھی ہوئی تھی، تو شام کو مجھے بلا رہے تھے، ایک تھنک ٹینک ہے پاکستانی تھنک ٹینک کے نام سے۔ تو سمرز ختم ہوئی ہیں، آج کل لوگ انجوائے کر رہے ہیں اس طرح کی سمندروں پر پارٹیاں۔ تو میں نے انہیں کہا کہ ہم روحانی لوگوں کی عجیب سی روٹین ہوتی ہے کہ ہم شام کو مراقبے میں چلے جاتے ہیں، ایک اپنی جنت میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں، میں تو اس وقت جنت میں رہ رہا ہوں، الحمدللہ مجھے کسی قسم کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیٹ می بی ویری کلیئر۔ ہاں، میں کنیکٹڈ ہوں آپ سب سے، میں ٹویٹر پہ بھی کنیکٹڈ ہوں، فیس بک پہ بھی کنیکٹڈ ہوں، واٹس ایپ پہ بھی کنیکٹڈ ہوں، ٹیلی گرام پہ بھی کنیکٹڈ ہوں، اور یوٹیوب بھی جہاں میں ویلاگز ڈالتا ہوں اپنے۔ لیکن میں کسی طور پر آپ پر ڈپینڈنٹ نہیں، الحمدللہ بالکل نہیں ڈپینڈنٹ ہوں۔ میرا سوشل کانٹریکٹ جن کے ساتھ ہے، حکومت کے ساتھ، جس کا میں حصہ ہوں، چاہے وہ امریکی حکومت ہے چاہے وہ پاکستانی حکومت ہے، اس کے لیے میں وسل بلوئنگ بھی ضرور کروں گا۔
وہ وسل بلوئنگ میری پوسٹیریٹی کے لیے ہوگی. میرا نواسا جو ابھی 2 سال کا انشاءاللہ اس مہینے ہو رہا ہے، وہ میری پوسٹیریٹی کے لیے، وہ آنے والی نسلوں کے لیے وہ وسل بلوئنگ میں کر رہا ہوں، اور میں بتا رہا ہوں کہ یہ آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. یہ فرض کفایہ ہے. جیسے کہتے ہیں مجھے ہی ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ، یہ اس طرح کا معاملہ ہے. میرا کوئی انٹرسٹ بالکل نہیں اس سے وابستہ ہے. تو رقص میں اگر آپ نے واپس جانا ہے، اپنی خواہشات پر کنٹرول کریں، بیئر منیمم پہ اپنی لائف کو لے آئیں، اور پھر آخری فیز اکٹھے ہونے کا ہے، جیسے بیلاروس میں لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں. پھر آپ تماشا دیکھیں، پھر یہ دوڑ جائیں گے. ادروائز آپ کی موت سرٹن ہے، گارنٹیڈ ہے. میرے سے لکھوا لیں. کووڈ سے، انوائرمنٹل پولوشن سے، ان کی بدماشیوں سے آپ کی موت سرٹن ہے. آپ دیکھیں رؤف کلاسرا کے کوئی 3 لاکھ کے قریب سبسکرائبرز ہیں یوٹیوب چینل پہ. میرے مشکل سے کوئی 600-700 سبسکرائبرز ہیں. تو اگر آپ رؤف کلاسرا کو سننا پسند کرتے ہیں، اور وہ جو رقص کے باہر کا کھیل آپ کو بیان کرتا ہے، اور اس کھیل سے تماشا حاصل کرنا ہے، تو آپ کی اپنی چوائس ہے. میں تو آپ کو نہیں کہتا کہ مجھے سبسکرائب کریں، مجھے جوائن کریں یا کیا کریں. آخری جو فیز ہے وہ یونٹی کا ہے. سب سے پہلے آپ یہ جو دھمال چوکڑیاں ہیں، یہ مادہ پرستی کی، ان سے اپنے آپ کو الگ کریں. طاقت، پیسہ اور شہرت کی خواہش سے اپنے آپ کو باہر لائیں. میں نے بالکل یہی کیا. اس کے بعد پھر آپ یونائٹ ہوں اور اس عمرانی معاہدے کو انفورس کرائیں. مجھے پرابلم یہ آ رہا ہے کہ میں اس سے الگ ہونے کے بعد اپنا کائنات کا رقص تو انجوائے کر رہا ہوں. جیسے میں نے بتایا، میں تو مغرب کے بعد جنت میں چلے جاتا ہوں، اور بڑا مشکل ہوتا ہے میرے لیے دوبارہ واپس اس مادہ پرستی کی دنیا میں صبح کو آنا اور آپ کے ساتھ اس ویلاگ میں رابطے میں آنا. تو یہ جو ڈانس ہے، جو میں آپ کو جہاں سے شروع کیا کہ یہ پیچھے جو ڈانسنگ کلب ہے این جے ڈانس، یہ رقص کائنات کا رقص ہے، یہ کاسمک ڈانس ہے. ٹھیک ہے جی. انہوں نے مجھے اس طرح کے ڈانسنگ کلبز والے بڑے بلاتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ میڈیٹیشن انسٹرکشنز بھی دیا کریں، لیکن چونکہ اس میں بھی کچھ مادہ پرست لوگ آتے ہیں اور یہ سارا بزنس کا معاملہ ہے، تو میں اس کا حصہ نہیں بنتا. ہاں، اگر کسی مزار پہ یا خانقاہ پہ یہ چیز ہو رہی ہوتی تو میں اس کا یقیناً حصہ ضرور بنتا. اور ویسے بھی میں امریکہ میں اوائڈ کرتا ہوں گروپ کی صورت میں کچھ بھی کرنے کا. میں اپنی ذات تک تو اپنا جواب دے سکتا ہوں، لیکن کیونکہ میں خود ادھر ریفیوج اور اسائلم پہ ہوں، تو شاید میں گروپ اپنے کا جواب نہ دے سکوں کہ جناب صاحب حکومت مجھ سے پوچھے کہ یہ آپ کس کام پہ لگ پڑے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور خاص کر ایک ایسی جگہ جہاں سیکریٹ سوسائٹیز کام کر رہی ہیں، المناٹی وغیرہ اور یہ سارے، تو میں ان چیزوں سے الگ رہنا چاہتا ہوں. آپ کو میں یہ راز اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ معاملات بہت آسان ہے. آپ نے رقص میں دوبارہ جانا ہے، آپ کو ان کلبز میں جانے کی بھی ضرورت نہیں. یہ رقص یہ کائنات میں ہو رہا ہے، آپ نے اس کا حصہ بننا ہے. میں جب روزویلٹ پارک کے جنگلوں میں گھومتا ہوں، پھرتا ہوں، تو میں اس رقص کا حصہ بن جاتا ہوں. جب میں چاندنی راتوں میں اپنے ٹیرس میں کرسی لگا کر ان مون ریز کے سامنے بیٹھتا ہوں، تو وہ میرے لیے کائنات کا رقص ہے. اپنا بہت خیال رکھیں، ان چیزوں کے بارے میں سوچیں. میں کسی جماعت سے میرا تعلق نہیں ہے. میں خالصتاً روح کی بات کرتا ہوں کہ آپ کوشش کریں کہ روح کو فوقیت دیں. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ کل وہ لڑکے فاریس کے جو میرے ساتھ ڈسکشن کرتے ہیں، میں بھی طالب علم ہوں، وہ بھی طالب علم ہیں، تو انہوں نے کہا جی کہ آپ نے بہت اچھا کیا ہے کہ ہم کچھ تھوڑا بہت سیکھ رہے ہیں یہ ساری چیزیں جو ان سی ہیں، اور ہم یہ بات سے ایگری کرتے ہیں کہ اس کا سارا اس مسئلے کا حل روحانیت ہی ہے.
اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ یہ بابا پیر والی روحانیت نہیں ہے، سائیڈ پہ جا کے وہ من کے پھیرے گا آپ کو کچھ دے دے گا، بالکل نہیں۔ یہ روحانیت آپ کی زندگی اس طرح گزارنے کی۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ نے